کہ تبلیغ کتنی فرض ہے؟ یہ بات کہاں تک درست ہے کہ ہم عالمی نبی کی عالمی امت ہیں تو ہمیں عالم کی تبلیغ کے لیے نکلنا چاہیے؟ آج کل جو عام طور سے تنظیمیں اور جماعتیں ہیں جو دعوت کا کام کرتی ہیں یا لوگوں کو دین کی طرف بلاتی ہیں، وہ ان کے ذہن میں یہ تصور ہوتا ہے کہ ہم داعی ہیں، یعنی اور سب لوگ تو خراب ہیں اور ہم ان کو ٹھیک کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ اس کام کے لیے جماعت قائم ہو رہی ہے، اس کام کے لیے تنظیم قائم ہو رہی ہے، لیکن اپنی فکر سے، اپنے عیوب سے بے خبر ہوتے ہیں۔ خود ہمارے اندر کیا عیب پائے جاتے ہیں، خود ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں، دین کے اعتبار سے ہمارا رویہ صحیح ہے یا غلط ہے، کہاں صحیح ہے کہاں غلط ہے، اس فکر سے بسا اوقات ہم بے تعلق ہو کر صرف یہ کام کرتے ہیں کہ دوسروں کو پہنچائیں، دوسروں کی اصلاح کریں، کہ طرز عمل کو بہتر بنائیں۔ اس پر ساری توجہ اس پر مرکوز ہوتی ہے، اور خود اپنا کیا حال ہے اور ہم کس درجہ دین پر صحیح معنی میں کاربند ہیں اور کہاں کہاں ہمارے اندر نقائص ہیں، یہ فکر اس دوسروں کی اصلاح کی فکر میں خود ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری دعوت بھی اور ہمارا دین کو پھیلانے کا جذبہ بھی وہ اتنا کامیاب نہیں ہوتا جتنا ہونا چاہیے۔ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز فرمایا تو یہ کام کیا کہ جتنا دوسرے لوگوں کو حکم دیا کہ تم ایسا کرو، اس سے زیادہ خود عمل فرمایا۔ سارے لوگوں کو کہا کہ بھئی 5 نمازیں فرض ہیں تمہارے ذمہ، تو دوسروں کو تو 5 نمازیں فرمائیں، لیکن خود 8 نمازوں کا مکمل اہتمام فرماتے تھے۔ اشراق، تہجد اور رات کے وقت میں تہجد اور اوابین۔ تو دوسروں کو کہا کہ نہیں، تمہیں اتنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی لازمی نہیں ہے تمہارے ذمہ، لیکن خود کر کے یہ دکھایا۔ زکوٰۃ فرض کی تو 2.5% 40واں حصہ یہ کہہ دیا کہ بھئی 40واں حصہ ادا کر دو تو تمہارا مال جو ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ جعلہ اللہ طہارۃ للاموال، کہ زکوٰۃ کو جو 2.5% ہے وہ تمام مال کے طہارت کا اور پاکی کا سبب بن جائے گا۔ دوسروں کو تو یہ کہا، خود اپنا حال یہ ہے کہ گھر میں کوئی چیز رہتی ہی نہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، نماز کے اندر خیال آ گیا کہ میرے گھر میں سونے کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا ہے، تو قبل اس کے کہ نماز کے بعد جو تھوڑی دیر تسبیحات وغیرہ ہوتی ہیں، اس کے بجائے اٹھ کر جلدی سے تشریف لے گئے، واپس جلدی سے آ گئے۔ تو پوچھا گیا کہ بھئی یہ آپ جلدی سے کہاں چلے گئے تھے؟ تو بتایا کہ میرے گھر میں ایک سونے کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، تو مجھے خیال آیا کہ جب تک وہ اس کے مستحقین تک نہ پہنچ جائے اس وقت تک چین نہیں آیا۔ تو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کی اور خود اپنے اوپر مشقت جھیلی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ معاملہ تھا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بھی جو دعوت پھیلائی اور جس کی وجہ سے پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرایا، تو وہ اس طرح کہ دوسروں کو تو اطمینان دلایا کہ بھئی اتنا کام کر لو تو ٹھیک ہے، لیکن خود ان کا حال یہ ہے کہ جس کا مورخ یہ لکھتے ہیں کہ رہبان باللیل رکبان بالنہار، کہ رات کے وقت میں وہ معلوم ہوتا ہے کہ راہب ہیں، یعنی وہ دنیا سے قطع نظر کر کے اپنا سارا رابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ استوار فرماتے ہیں،
نماز میں کھڑے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے عرض و نیاز ہو رہا ہے. رہبان باللیل رکبان بالنہار، اور دن کے وقت میں وہ سوار ہوتے ہیں گھوڑوں پر اور جہاد کے لیے جہاد کے کام میں مشغول ہوتے ہیں. رہبان باللیل رکبان بالنہار. اور یہ بات کسی مسلمان نے نہیں کہی، بلکہ جو مخالف دشمن تھا وہ جب مسلمانوں کے کیمپ کا حال معلوم کرنے کے لیے آیا اور اس نے جا کر اپنے سرداروں کو رپورٹ دی، تو اس میں کہا بھئی ان لوگوں سے مقابلہ کرنا مشکل ہے، اس لیے کہ ان کا حال یہ ہے کہ رہبان باللیل رکبان بالنہار. تو یہ صحابہ کرام کا بھی معمول اس پر رہا. جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اپنی فکر کرو، اور جو لوگ کے گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں وہ تمہیں، اگر تم سیدھے راستے پر ہو تو وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. تو وہی ساتھ میں فرمایا الی اللہ مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون. تم سب کو اللہ کے پاس لوٹنا ہے اور وہ تمہیں بتائے گا کہ تم زندگی میں کیا عمل کیا کرتے تھے. لہذا یہ جو اپنی اصلاح کی فکر، اس سے کوئی بھی مستثنا نہیں. یہاں تک کہ ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا شبیہ صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت سے لوگوں کو انہوں نے خلفاء بنایا، اپنا مجاز بنایا کہ بھئی اب تم الحمدللہ دین صحیح طریقے سے سمجھ بھی گئے ہو اور فی الجملہ اس کے اوپر کاربند بھی ہو، تو اب ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ دوسروں کو بھی بیعت کر لیا کرو، دوسروں کو بھی تلقین کر لیا کرو. خلیفہ مجاز جس کو کہتے ہیں. آج تو خلافت بڑی سستی ہو گئی ہے، جو ذرا سا چند دن کسی مرشد کے پاس رہ لیا تو بہت جلدی اس کو خلافت عطا کر دی جاتی ہے. لیکن حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ کا جو طریق ہے، اس میں خلافت تو کجا، بیعت جو ہے وہ بھی جلدی نہیں کرتے تھے. فرمایا کرتے تھے کہ اصل چیز اصلاحی تعلق ہے. بیعت نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ کوئی ایسی لازمی چیز ہے کہ اس کے بغیر انسان کی نجات نہ ہو. ایک برکت کی چیز بے شک ہے، لیکن اصل کام جو ہے وہ اصلاح کا ہے، اور اصلاح ظاہر کی بھی اور باطن کی بھی. تو اصل کام جو ہے وہ یہ کہ کسی شیخ سے تعلق قائم کر کے آدمی اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح کرے. بیعت اسی لیے حضرت جلدی نہیں کرتے تھے بیعت کرنے میں. پہلے آنا جانا ہو، خط و کتابت ہو، ایک دوسرے کے ساتھ مناسبت پیدا ہو، اور پھر اعتقاد بھی ہو، جو باتیں بتائی جائیں ان کے اوپر عمل بھی کرے. یہ سب دیکھنے کے بعد جب دیکھتے تھے کہ اب یہ صحیح راستے پر پڑ گیا ہے تو اس وقت بیعت بھی کر لیتے تھے. تو بیعت میں بھی جلدی نہیں کرتے تھے، اور بیعت کرنے کے بعد خلافت دینے میں بھی جلدی نہیں، بلکہ اس کو ہر طرح سے جانچتے تھے، اور جانچ کر پھر کسی کو اجازت دیا کرتے تھے کہ بھئی آگے تم اب میرے سلسلے میں دوسروں سے بیعت بھی کر سکتے ہو، ان کو تلقین بھی کر سکتے ہو. لیکن جن کو بیعت کی اجازت دی، تلقین کی اجازت دی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری اعتبار سے انہوں نے وہ کورس مکمل کر لیا تربیت کا، اور اس تربیت کا کورس مکمل کرنے کے بعد اس لائق ہو گئے کہ وہ دوسروں تک بھی اس بات کو پہنچائیں اور دوسروں کو بھی اپنے جیسا بنائیں. اس کے باوجود ہر خلیفہ کو یہ ہدایت ہوتی تھی کہ ہر وقت اپنے اوپر کڑی نظر ڈال کر دیکھتے رہو کہ مجھ سے کہاں غلطی ہو رہی. اور وہ شعر حضرت کے ہاں بہت زیادہ پڑھا جاتا تھا کہ اندری راہ می تراشو بی خراش، اندری راہ می تراشو بی خراش، دم فارغ مباش، کہ اس راستے میں تو ہر وقت تراش خراش چلتی رہے گی. جیسے کوئی پھلوں کا یا پھولوں کے پودے ہوتے ہیں تو کبھی اس کو کاٹنا پڑتا ہے، کبھی اس کا پتہ کاٹ دیا، کبھی تو اس کو ایک
ایک تہذیب کا سلسلہ اس میں جاری رہتا ہے. تو فرمایا کہ اندری رحمی تراشو می خراش تا دمے آخر دمے فارغ مباش. آخری سانس تک ایک لمحے کے لیے بھی فارغ ہو کر نہ بیٹھو. یعنی فارغ ہو کر یہ تصور نہ کرو کہ اب ہم فارغ ہو گئے، بس اب ہماری اصلاح ہو گئی، آگے پھر ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تا دمے آخر دمے فارغ مباش. آخری سانس تک ایک لمحے کے لیے بھی فارغ ہو کر نہ بیٹھو. اب ہمارے ہاں مشکل ایک یہ آ گئی ہے کہ جب درس نظامی پڑھ لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اس کو؟ فارغ ہو گیا، فارغ التحصیل ہو گیا. تو اب فارغ ہو گیا تو بھئی فارغ کس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی جو کام کرنا تھا بس پورا ہو گیا. یہ لفظ بہت ہی خراب ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا فارغ التحصیل. ارے تحصیل علم تو وہ چیز ہے جو مرتے دم تک جاری رہے گی، اور اپنی اصلاح کی فکر بھی مرتے دم تک جاری رہے گی. فارغ التحصیل کوئی نہیں ہوتا دنیا میں. اگر کوئی ہے جو اپنے آپ کو فارغ التحصیل سمجھتا ہے تو وہ انتہا درجے کا بے وقوف ہے، کیونکہ تحصیل علم سے فراغت مرتے دم تک نہیں ہو سکتی. طلب العلم من المہدی الی اللحد. لہذا کتنا بڑا علم کے اعلی مقام پر پہنچ جائے بندہ، لیکن وہ تحصیل علم سے بھی فارغ نہیں ہو سکتا اور اپنی تربیت سے بھی فارغ نہیں ہو سکتا. کہ تبلیغ کتنی فرض ہے. یہ بات کہاں تک درست ہے کہ ہم عالمی نبی کی عالمی امت ہیں تو ہمیں عالم کی تبلیغ کے لیے نکلنا چاہیے. دیکھیں اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی کہ ہمارے نبی بھی عالمی نبی تھے، ساری دنیا کے سارے انسانوں کی طرف آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا گیا، اور آپ کے بعد کوئی نیا نبی بھی نہیں آئے گا. تو ظاہر ہے نبی کی جو ذمہ داری تھی وہ من حیث الامہ امت کی طرف ٹرانسفر ہو گئی ہے. تو اب اس امت پر من حیث الامہ لازم ہے کہ وہ اس دین کو پوری دنیا میں غالب کرے. تو من حیث الامہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، تھوڑی گاڑی اردو استعمال کر رہا ہوں، کہ کسی ایک فرد کی ذمہ داری نہیں ہے. اب امت کی حیثیت سے ذمہ داری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ فرض عین تھی کہ پوری ذمہ داری آپ پر اکیلے پر تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوری امت کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا. تو اب امت کے ہر فرد پہ اپنی صلاحیت کے بقدر اور اپنی جو ہے نا وہ جتنی استطاعت اس میں ہے اور جتنی صلاحیت ہے اس حساب سے اس پر تبلیغ فرض ہے. تو ایک درجہ تو تبلیغ کا وہ ہے جو صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. صحیح حدیث ہے کہ جو تم میں سے کسی گناہ کو ہوتے ہوئے دیکھے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اسے اپنے ہاتھ سے بدل ڈالے. ہاتھ سے بدلنے کی طاقت اگر نہیں ہے، طاقت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ استطاعت ہی نہیں ہے، یا یہ کہ اگر ہاتھ سے بدلے گا تو اس سے بڑا فتنہ کھڑا ہو سکتا ہے، انفرادی سطح پہ فتنہ یا اجتماعی سطح پہ کوئی امت کو بڑا فتنہ ہو سکتا ہے. تو ایسی کنڈیشن میں آپ نے فرمایا فبلسانہ، زبان سے روکے. اور اگر بولنے میں بھی فتنہ ہے یا بولنے کی طاقت نہیں ہے، ایسا ریئیکشن ہوگا کہ یہ برداشت نہیں کر سکے گا، یا ریئیکشن تو نہیں ہوگا لیکن اس کی ذات کے لیے تو ریئیکشن نہیں ہوگا، لیکن اجتماعی سطح پہ امت مسلمہ کو کوئی نقصان اس سے ہو سکتا ہے یا مصلحت کے خلاف یہ کام ہو سکتا ہے. تو ایسی صورت میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فبقلبہ، اپنے دل سے بدل ڈالے. دل سے بدلنے کا مطلب یہ کہ نیت رکھے کہ جب مجھ میں طاقت ہوئی میں اس گناہ کو تبدیل کر دوں گا. تو اتنا یہ ایمان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری درجہ قرار دیا ہے. تو اس درجے میں تبلیغ یہ ہر ایک پر فرض عین ہے، اس شرطوں کے ساتھ، جو ترتیب کے ساتھ جو حدیث میں وارد ہوئی ہے کہ کوئی بھی گناہ کو دیکھو تو دل میں یہ خیال آنا چاہیے. اچھا ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے، رہا یہ مسئلہ کہ مسلمانوں کی کوئی اجتماعی جماعت اجتماعی سطح پہ یہ کام کرے، تو قرآن مجید نے اس کا بھی تذکرہ کیا، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے. تو مسلمانوں کی ایسی تنظیمیں ہونی چاہیے، چاہے وہ تبلیغی جماعت کی صورت میں ہو یا کسی بھی تنظیم کی صورت میں ہو، جو مختلف محاذوں پہ اجتماعی سطح پہ کام کر رہے ہوں، جن کا بنیادی کام ہی لوگوں کو خیر کی طرف بلانا ہو. تو ایسی کوئی جماعت کا ہونا بھی ضروری ہے. ظاہر ہے جب ایسی جماعت کا ہونا ضروری ہے تو ان کو افرادی قوت بھی چاہیے ہوتی ہے، افراد کے ساتھ افراد کا تعاون بھی چاہیے ہوتا ہے. تو اتنے لوگوں کا اس کام میں مشغول ہونا جس سے جو ہے دین دنیا میں پھیلنا شروع ہو جائے، غالب ہونا شروع ہو جائے، تو
تو یہ امت کی ذمہ داری ہے. لیکن کسی فرد واحد کو لے کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس پر 4 مہینے لگانا فرض ہے، یہ اس پر فلانی تنظیم میں جانا فرض ہے، یہ اس پر یہ والا تبلیغ کا کام فرض ہے. کیونکہ شریعت نے جس چیز کو مبہم اور مجمل رکھا ہے تو ہم بھی اس کو مجمل ہی رکھیں گے. ہم عمومی طور پر بیان کریں گے کہ بھئی تبلیغ فرض ہے، بس مسلمانوں پر فرض ہے، آپ پر فرض ہے، آپ پر فرض ہے، آپ پر فرض ہے، کس طرح سے فرض ہے، یہ ڈیٹیل میں جانا یہ بہت مشکل کام ہے. یہ ہر ایک کا اللہ سے معاملہ ہے، کس میں کتنی استطاعت ہے اور کس کے پاس کتنے وسائل ہیں، اس کو دیکھ کر ہوگا. یہ دوسری بات یہ کہ تبلیغ کا کوئی ایک طریقہ متعین نہیں ہے، بلکہ تبلیغ بہت سارے طریقوں سے ہوتی ہے. علماء دلائل کے ذریعے تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، باطل فرقوں کا جواب دے رہے ہوتے ہیں، وہ جو کنفیوژن پھیلا رہے ہیں اس کنفیوژن کو دور کر رہے ہوتے ہیں. اہل باطل جو کنفیوژن کر رہے ہیں، باطل فرقوں کا جواب بھی ہوتا ہے، باطل مذہب کا جواب بھی ہوتا ہے اس میں. اب مثال کے طور پر دیکھیں، ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو تبلیغ جماعت میں وقت نہیں لگایا، لیکن وہ بھی بہت زبردست تبلیغ کر رہے ہیں. لیکن اگر ڈاکٹر ذاکر نائک تبلیغ جماعت کا انکار کریں تو یہ بھی غلط ہوگا، اس لیے کہ تبلیغ جماعت جس طرح سے کام کر رہی ہے اس طرح سے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نہیں کر رہے، اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جس طرح سے تبلیغ کا کام کر رہے ہیں اس طرح سے نہ ڈاکٹر ذاکر نائک کر رہے ہیں، نہ تبلیغ جماعت والے کر رہے ہیں. تو ہر آدمی کا اپنا میدان ہے. تو اس لیے دین کے تبلیغ والے جو تبلیغ کے اکابر ہیں ان سے ہم نے خود ہی یہ بات سنی ہے کہ دین کے مختلف شعبے ہیں، تو ان سب شعبوں کو زندہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے. تو تبلیغ والے بھی کوشش کر رہے ہیں سارے شعبوں کو زندہ کریں، علماء بھی کوشش کر رہے ہیں سارے شعبوں کو زندہ کریں، اور جو دلائل کی دنیا میں مناظرے کر رہے ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں. تو ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہے، جس کو میں کہتا ہوں پشتوں میں اخپل طریقہ ہے ہر ایک کا. تو اس میں کس کے لیے کون سا طریقہ کس وقت سوٹیبل ہے، یہ فیصلہ ہر شخص خود کر سکتا ہے. اور اس میں وہ علماء کے سامنے اپنے آپ کو رکھے، وہ اس کو مشورہ دیں گے، اس کی صلاحیتوں کو دیکھ کر وہ مشورہ دیں گے. تو اس لیے تزکیہ سب پہ فرض ہے کہ اپنی بھی اصلاح کرنی ہے، دوسرے کی اصلاح کی بھی فکر کرنی ہے. کیسے کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے، اس کے لیے کوئی متعین طریقہ شریعت نے نہیں بتایا، بلکہ زمانے کے لحاظ سے، حالات کے لحاظ سے ہر شخص کے لیے مختلف ہے. تو لہذا میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں، میں کیا علماء یہ بات کہتے ہیں کہ اس بحث میں نہ پڑیں کہ فرض عین ہے، فرض کفایہ تبلیغ، بلکہ اللہ نے جس کو موقع دیا وہ نکلے اللہ کی راہ میں.